السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن ملتان نیشنل کے اسٹوڈیو پر حاضر۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ ایک بارش کیا ہوئی کہ اس کے بعد حبس ہے، اور حبس میں گرمی بھی شدید، موسم میں شدت آتی جا رہی ہے۔ آج پیشگوئی کی گئی ہے کہ شاید آج سے کوئی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارے علاقے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن پوری دنیا میں جناب کل عالمی یوم ہیپاٹائٹس منایا جائے گا۔ ایک ایسی بیماری جس کا نام سنتے ہی ہم پریشان ہو جایا کرتے تھے ماضی میں، لیکن اب صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے۔ اب نہ صرف اس کا علاج سامنے ہم کر سکتے ہیں، بلکہ سرکاری سطح پر بھی اس کا علاج ہو رہا ہے، اور بہت سارے مریض جو زندگی سے مایوس ہو چکے تھے وہ اب زندگی کی روشنی لے کر، امید لے کر جی رہے ہیں۔ یہ کیا بیماری ہے ہیپاٹائٹس؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ علامات کے بعد کیا اس کا علاج ہو جاتا ہے؟ یہ ہے آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ۔ یہ ایک خطرناک مرض تو ہے، اس میں ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس بیماری کو پھیلنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بذات خود ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایک پورے پروگراموں کی سال بھر میں ایک سیریز کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ کل عالمی یوم ہیپاٹائٹس ہے تو ہم نے سوچا کہ آج منایا جا رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس خطے کے نامور جو معالجین ہیں ان کو اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دیں، وہ آئیں اور اس بیماری کے بارے میں ہمیں بتائیں، ہمارے دیکھنے والوں کو معلومات سے آگاہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان آتا ہے تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی بات میں نہ صرف زندگی کی امید ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے تجربات، مشاہدات سے ان مایوس لوگوں کو نئی زندگی کی رمق دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، دوا بھی دیتے ہیں جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر یاسر عباس زیدی صاحب کو۔ یاسر عباس زیدی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں نشتر یونیورسٹی میڈیکل کالج ملتان میں، جو ہمارے امراض جگر، جس کو جو مطلب معدے کے اندر اور جگر کے اندر ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، تو ان کے سربراہ ہیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی نوجوان ایک اتنے اچھے عہدے پر ہو، تو دیکھتے ہی دیکھتے میں تو ان کو بیٹا کہا کرتا ہوں، لیکن آج تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے مہمان، آپ پہلے بھی ان سے متعارف ہیں، ان سے ہمارے بہت سارے پروگرامز میں، ڈاکٹر طاہر چودھری صاحب، یہ بھی پروفیسر ہیں، پروفیسر آف میڈیسن ہیں، اور ہمارے ہاں میڈیسن کے اچھے پروفیسر خال دکھائی دیتے ہیں جن کے ہاتھوں میں شفا ہو تو ڈاکٹر طاہر کا شمار ان ڈاکٹرز میں ہوتا ہے، ان مسیحاؤں میں ہوتا ہے، کہ جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مریض کو دیکھیں، تشخیص کریں، انشاءاللہ شفا ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طاہر صاحب۔ جی ڈاکٹر یاسر عباس زیدی صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو ہیپاٹائٹس ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا بیماری کیا ہے؟ پہلے تو اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں۔ شاکر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، ساتھ ہی پی ٹی وی کا، اور تمام جو ہمارے جو میڈیا کے ادارے ہیں جو کہ ہماری اس کوشش کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ میڈیا وہ چیز ہے کہ جو کہ ہماری آواز کا ایک لاؤڈ سپیکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں جتنی زور سے بھی چیخ لوں، بغیر لاؤڈ سپیکر کے کام نہیں چلتا۔ ہاں، ہمارے ذریعے آپ کی آواز مؤثر انداز سے۔ تو آپ کا یہاں پر انویٹیشن ملا، تو میں نے سب سے پہلے یہی ایک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جب ہم یہ پیغام پہنچائیں گے تو اس سے مس انفارمیشن کا پھیلاؤ رکے گا، اور آج کل کے دور میں انفارمیشن سے زیادہ خطرناک مس انفارمیشن ہے، ایسے ہی اور مس انفارمیشن کا تدارک صرف ایک ٹیکنیکلی، اگر ایک پروگرام جس کی ریچ اچھی ہو اور جہاں پر ایک ٹیکنیکل سوالات کا جواب عام فہم زبان میں دیا جائے۔ اچھا، وہ آپ کر رہے ہیں نا مس انفارمیشن، تو بھائی میں تو مسز سے ڈرتا ہوں تو یہ دونوں چیزیں ہی نا، ان سے مطلب بچنا چاہیے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو میڈیا ہے اگر وہ مس انفارمیشن کر سکتا ہے تو سوشل میڈیا مسز انفارمیشن کر سکتا ہے، ایسے ہی ان کی ماں بالکل اس سے ایسے ہی ضرور ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ تو سر، آپ کی اپنا اس سوال کو میں سب سے پہلے ناظرین کے لیے میں اس کو چھوٹا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ جی، ہیپاٹائٹس ایک عام فہم لفظ ضرور ہے، لیکن اس میں بہت ساری بیماریاں کا ایک مجموعہ ہے۔ اچھا، اور اگر میں اس کو سادے لفظوں میں بیان کروں تو اس کو دو یرکان کی صورت کہا جا سکتا ہے، ایک پیلا یرکان اور کالا یرکان۔ تو جو پیلا یرکان ہے اس کو ہم ایکیوٹ ہیپاٹائٹس، اور کالا یرکان اس کو ہم کرونک ہیپاٹائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور جو پیلا یرکان ہے وہ اس کو پیلا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آدمی کی آنکھیں پیلی، جسم پیلا، ساتھ میں بھوک کا ختم ہونا، پیٹ کا درد ہونا، الٹی اور قے آنا، یہ تمام چیزیں اس کا
ہال مارکس ہوتے ہیں اور جس کے اندر عام آدمی بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ جی پیلا یرکان ہو. کالے یرکان کو کالا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی کوئی علامات نہیں ہیں, یہ صرف چیک کر کے اسکرین کر کے ہی آپ اس کو تشخیص کر سکتے ہیں, اور اس کا پتہ تب چلتا ہے جب آدمی کے اندر سیروسس آ چکا ہوتا ہے اور جگر کے سکڑنے کے عمل کے ساتھ رنگ آدمی کا وہ ذرا تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کالے رنگ کی طرف. اچھا پہلے ہم اس میں آ جائیں کہ جو پیلا یرکان ہے, ہم نے بچپن میں دیکھا لوگ ایک دھاگا ہے اور دھاگے کے اندر انہوں نے کوئی وہ تیلے چھوٹے چھوٹے ہیں اور پہنے ہوئے ہیں اور وہ پورا اس کا جسم پیلا, لباس پیلا, اور وہ علاج نہیں کرواتے, وہ کہتے ہیں بس اس کا یہی علاج ہے. کیا وہ بھی کوئی علاج کی شکل تھی؟ بالکل ٹھیک بات, بہت اچھا سوال. اور میں اس کو اس طرح بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا علاج جس میں آپ کوئی چیز کھا نہیں رہے اور اگر وہ آپ کے جسم کے اوپر کوئی افیکٹ ڈال رہا ہے یا نہیں ڈال رہا ہے, باہر سے جو کام کر رہے ہیں وہ آپ بالکل یرکان کے لیے کر سکتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ اس سے علاج ہو جاتا ہے, جی بالکل ہو جاتا ہے. اچھا, کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سیلف لمیٹنگ ہے, مطلب یہ خود سے اپنا علاج کر لیتا ہے. اچھا, پیلا یرکان کا علاج ہے سپورٹیو کیئر. سپورٹیو کیئر کیا ہے؟ اگر آدمی کو الٹیاں نہیں ہیں, کہہ نہیں کر رہا, تو آپ سمپل اس کو میٹھے شربت دیتے رہیں, ایک خاص ٹائم گزرے گا, باڈی اس وائرس کو مار دے گی اور مریض ٹھیک ہو جائے گا. اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے, یرکان کی کتنی, اپنا ہیپاٹائٹس کی کتنی اقسام ہیں؟ جی, ہیپاٹائٹس انگلش کے الفاظوں کے اوپر رکھا گیا اور ABCDEFG اور H تک دیے گئے ہیں, لیکن دے آر لاتعداد ادر وائرسز بھی اس کے اندر آتے ہیں, جس میں خطرناک وائرسز کا شمار بھی آتا ہے. مطلب وہ تمام وائرسز جو کہ سمپل النیسز کر سکتے ہیں, فلو کی طرح کی, وہ بھی ہیپاٹائٹس کر سکتے ہیں. اور ہیپاٹائٹس ایک براڈ ٹرم ہے جس کے اندر جگر کی سوزش کو, جو کہ چاہے بیکٹیریا سے ہو, چاہے وائرس سے ہو, چاہے جسم کے کسی اپنے آٹو امیون پروسیس کی وجہ سے ہو, تو اس لیے اس کو ہم ٹیکنیکل کرنے. طاہر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی یاسر بھائی نے بڑی اچھی بات کر دی, ABCD, بڑا عرصہ ہوا ہم نے تو ABC پڑھی کوئی نہیں, ہم نے آج یاد کروا دی H تک نا. یہ جتنے بھی انہوں نے H تک کہے ہیں, ان میں یہ بتائیں کہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہیپاٹائٹس وہ کون سا ہے؟ پہلے تو ہمارے دیکھنے والے کو بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے اچھے ٹاپک پہ, اتنے اچھے مطلب سبجیکٹ پہ اویئرنیس دینے کے لیے ہمیں بلایا. تو اس میں جو ہیپاٹائٹس کا جو لفظ ہے اس میں عام طور پہ جیسے آنکھوں میں پیلا رنگ ہو جاتا ہے, جسم پہ پیلا رنگ ہو جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر یاسر ریدی نے بھی بتایا کہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیپاٹائٹس کی ہے. ہیپاٹائٹس بیسیکلی جو خطرناک کی جو آپ نے بات کی ہے نا, ہماری کنٹری میں جو ایکیوٹ اور کرونک کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی, وہ ایکیوٹ جو ہوتے ہیں وہ سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں. تو جتنے بھی کرونک ہیں, چاہے وہ ہیپاٹائٹس B ہے, C ہے یا D ہے, تو اس کے ساتھ یہ کرونک انفیکشن کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ جو ہے نا سیریس ہوتے ہیں. پاکستان میں چونکہ ہیپاٹائٹس C کا پریولنس زیادہ ہے, 5% جو پاپولیشن ہے وہ ہماری C سے افیکٹڈ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے جو زیادہ افیکٹ کر رہا ہے وہ زیادہ ڈینجرس بن جائے گا. اس کے علاوہ جو ہیپاٹائٹس B ہے وہ بھی ڈینجرس ہے, لیکن اگر اس کے اوپر ہیپاٹائٹس D آ جائے تو یہ دونوں جو ہیں یہ سائملٹینیسلی موو کرتے ہیں. اچھا, جو ہیپاٹائٹس D کا جو وائرس ہے وہ کبھی بھی الون نہیں موو کرتا. اچھا, وہ B کے اوپر ہی جا کے جو ہے نا وہ اپنی پرورش کرتا ہے, اپنی گرو کرتا ہے اور اپنا جو ہے نا انفیکشن کو بڑھا کے اور اس طریقے سے کرتا ہے. تو ریگارڈنگ کہ کون سا سویر ہے, تو اس میں جو زیادہ ہے وہ ظاہر ہے اس کی مورٹیلیٹی بھی زیادہ ہوگی, اور اگر ہیپاٹائٹس B کے اوپر D آ جائے تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. خطرناک ہے. ہاں جی, اور علامات کیا ہیں اس کی؟ پہلے تو B کی علامات بتائیے. اس میں تھوڑا سا مزید اویئرنیس دینے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں گا کہ ہیپاٹائٹس کو صرف وائرس کا انفیکشن نہ سمجھا جائے جو ہے نا, یہ صرف وائرس کا انفیکشن نہیں ہے. ہیپاٹائٹس سمپل مینز یہ ہے کہ آپ کے جگر پہ سوزش ہو گئی ہے, آپ کا جو جگر ہے اس میں چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو علامتیں آ رہی ہیں وہ جو ہیں وہ بہت ساری ڈیزیزز میں ہو سکتا ہے. مثلاً کسی بعض دفعہ ہمارے جسم میں آئرن ڈیپوزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, اگر وہ جگر میں ہو جائے تو وہ ہیپاٹائٹس کر دے گی. اسی طریقے سے کاپر کی اگر ڈیپوزیشن ہو جائے تو وہ ہمارے جگر کو جو ہے نا متاثر کرے گی, وہ ہیپاٹائٹس کر دے گی. تو یرکان کا ڈز ناٹ مین, یا ہیپاٹائٹس ڈز ناٹ مین کہ یہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ صرف وائرسز سے ہو رہا ہے. تو بہت ساری اور ڈیزیزز بھی ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو لہٰذا فرسٹ آف آل جو ہے نا, جب بھی پیشنٹ کو رنگ پیلا ہو, یا اس کے کلر میں چینجز آ جائیں, یا اس کو بھوک نہ لگ رہی ہو, یا اس کا پیٹ سوج جائے, یا پاؤں پہ سویلنگ آ جائے اس کو,
اور یا خون کی الٹی آ جائے یا کالے رنگ کے جو ہے پخانے میں اس کے کالے رنگ آ جائے یا خون آ جائے اس میں، تو ایسی علامتوں میں ہمیشہ پیشنٹ کو فوری طور پہ اپنے معالج کو کنسرن کرنا چاہیے۔ میں اپنے یاسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تو نے بتا دیا کہ یہ علامات ہیں، ہمارے پاس میڈیکل سائنس نے اتنی ظاہر تحقیق ہو رہی ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ہیپاٹائٹس ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر طاہر نے ابھی بڑا اچھا انہوں نے سسٹمیٹیکلی ڈیوائڈ کر دیا۔ اگر ہم بات کریں آن اے براڈر ٹرم تو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، مطلب کچھ بھی ہیپاٹائٹس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جس ہیپاٹائٹس کی بات آج اس فورم سے کرنا چاہتے ہیں وہ وائرل ہیپاٹائٹس ہے۔ اچھا، مطلب جو وائرس ہماری ارد گرد کے ایٹماسفیئر میں موجود ہیں، اس میں سے کچھ وائرسز ہیں جو کہ پیلے یرکان کی بات اگر میں کروں، ہیپاٹائٹس اے اور ای، جن کو ہم ایکیوٹ ہیپاٹائٹس یا پیلا یرکان کہتے ہیں، یہ اچھا، پانی سے اور کنٹامنیٹڈ کھانا جو اس پانی سے بنایا گیا ہے یا اس جس میں وہ وائرس شامل تھا، اس کے تھرو یہ ٹریول کر ہمیں تو سکتا ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ کیسا صاف ہے نہیں ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے اس کو دیکھا ہے، فلٹر لگا دیا ہے یا بازار سے ایک بوتل خریدی ہے یا ہم نے بورنگ بہت اچھی کروائی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ لگتا۔ یہاں پر میں اپنے استاد کو کوٹ کروں گا، اور جو کہتے تھے کہ اگر وہ پانی آپ کے سامنے فلٹر کیا گیا ہے تو وہ صاف ہے، اچھا، اور اگر آپ کے سامنے نہیں کیا گیا تو وہ صاف نہیں ہے۔ تو ریلائبل اور اچھی برانڈڈ پانی اگر آپ لے رہے ہیں جس کی سورس ٹھیک ہے تو وہ صاف ہوتا ہے۔ صرف اس پانی کے اس تک یہ محدود نہیں ہے، اگر وہ پانی آپ نے ایک ایسے گلاس میں ڈال کر پی لیا ہے جس میں پہلے سے کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض جو ہے وہ پی کر گیا ہوا ہے، وہ بھی کنٹامنیشن کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک بات کہی ہے کہ اس سے ہم نے کوکنگ کر لی، تو ہم تو کہتے ہیں کہ گرم پانی جو ہے جو بوائل کر لیں پانی تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ پک گیا پانی، اس کو بڑا شاندار درجہ حرارت مل گیا، کہ اس کے باوجود اس کے اندر وہ جراثیم ہیں؟ اچھا پکا ہوا تازے پکے ہوئے کھانے میں سے اس کا پھیلنا ممکن ذرا کم ہی ہوتی ہے، اچھا، لیکن ان برتنوں کے تھرو وہ آ سکتا ہے مریض کے اندر۔ اچھا، کیونکہ برتن جو دھلتا ہے وہ کھولتے ہوئے پانی سے نہیں دھلتا، اور جو کھانا ہے وہ کیونکہ جب وہ پک جاتا ہے تو اس کے اندر وہ وائرس ختم ہو اچھا، جاتا اب یہاں پر ہم کھانے کی بات بھی کر رہے ہیں، برتن کی بات کر رہے ہیں، اب آ جائیں مریض کو، ایک مریضہ ہے اس کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، کیا اس سے باقی گھر والوں کو بھی ہو سکتا ہے، یا ہیپاٹائٹس کی وہ کون سی اقسام ہیں کہ جو ایک مریض سے دوسرے مریض تک ٹریول ہوتی ہے؟ یہاں میں اپنی پچھلی بات کنٹینیو کروں گا کہ پیلا یرکان وہ پانی اور کھانے کے تھرو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کالا یرکان مطلب ہیپاٹائٹس بی، ڈی اور سی، یہ تھرو بلڈ بورن ہے۔ اب جب وہ بلڈ میں آ گیا تو ایک بلڈ کی خاص مقدار جب تک وہ کراس نہیں کرتی تب تک اس وائرس کا منتقل ہونا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہیپاٹائٹس بی اور سی کو چھوت کی بیماری ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے، بڑی شاندار بات ہے، مریض سے دور نہیں ہونا مریض سے بالکل دور ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بی، سی اور ڈی کے مریض کے ایون برتن بھی علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، صرف ہیپاٹائٹس اے اور ای مطلب پیلے یرکان کے مریض کا برتن علیحدہ کرنا چاہیے وقتی طور پہ، کیونکہ وہ 5-7 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اتنے میں آپ اس کو ڈاکٹر طاہر صاحب ایک چھوٹا سا واقعہ مطلب اسی پروگرام کے حوالے سے یاسر صاحب سے تو میں نے ڈسکس کیا، میری ایک عزیزہ ہیں بڑی قریبی، وہ بازار گئیں، دل کیا ان کا گول گپے کھا لی، انہوں نے گول گپے کھا لیے، اب اتفاق سے انہوں نے واپس جانا تھا اپنے جس ملک سے آئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں لیب کرواؤں، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے تو سارے جو ٹیسٹ تھے وہ بہت زیادہ ہائی ہوئے پڑے تھے، اور میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب کو بھیج دیا، تو انہوں نے کہا اس میں فکر والی کوئی بات نہیں، لیکن ہے علامت تو ہے، صرف ان کو سمٹمز یہ ہوئے کہ بخار ہوا، لیکن وہ کچھ دنوں بعد جب جانے سے پہلے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو وہ ٹھیک ہو چکی تھی، ہر چیز ٹھیک ہو چکی تھی۔ یہ ہیپاٹائٹس کی کون سی اقسام ہے؟ یہ وہی اقسام ہے جو ڈاکٹر یاسر نے بھی بات کی ہے، یہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس یا عام لوگ جسے پیلا یرکان کہتے ہیں، اور یہ گندگی کے ذریعے سے پھیلتا ہے، فیسس میں، پخانے کے ذریعے سے، جو اگر وہ کنٹامینیشن ہو جائے نا، ہاتھ پہ لگ جائے اور وہ ہاتھ بندہ کہیں اور لگا لے، جس کے ذریعے سے منہ کے ذریعے سے اگر وہ وائرس اندر چلا جاتا ہے تو یہ کنٹامینیشن کے تھرو یہ کیا وائرس، احتیاط کرنی چاہیے اس ہیپاٹائٹس سے بچنے؟ اس سے سب سے زیادہ جو پاکیزگی نصف ایمان ہے، تو اگر آپ اپنے ہاتھ صاف رکھیں، اپنے برتن وغیرہ صاف رکھیں، رہنے کی جگہ کو ہم صاف رکھیں، اور جو ہم نے فضلہ جو بڑا پیشاب کیا ہے، خانہ کیا ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے بہا دیں۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سے، ہو گیا نا کہ سیلف آپ کی جی احتیاط، لیکن ایک چیز میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے جب بھوک لگتی ہے میرا دل کرتا ہے میں دہی بھلے کھاؤں،
गन्ने का जूस पीऊँ, गोलगप्पे खाऊं, 2 सोडा पीऊँ, जो बाज़ार के अंदर चीज़ नज़र आ रही है मेरा खाने को दिल करता है, आप तो मतलब मुझे मना तो नहीं करते। साफ सुथरी चीज़ जो भी है सर, ये अब आपने खुद देखना है। जिस रेडी वाले से आपको एक दफ़ा हेपेटाइटिस हो गया तो बेहतर है कि वहाँ दोबारा ना जाएं एटलीस्ट। आप भी तो मेरे जैसे हैं, आपका दिल नहीं करता ये सारी चीज़ें खाने? नहीं, बिल्कुल करता है। जहाँ पे एक स्टैंडर्ड हो, घर में हम बैठ के बना सकते हैं इन चीज़ों को, सफाई सुथराई करके बना सकते हैं। सावन का जो समोसे पकोड़े खाने को दिल कर रहा है तो खा लें। तो हमारे पास जब लोग ये इसी कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं ना, जिनको हेपेटाइटिस हो गई है, उसका रिजल्ट भी आ गया सामने जो है ना कि वो साफ़ सुथरी चीज़ें नहीं थी, दही नहीं थी, मक्खियाँ थी और सारी चीज़ें इनसे फैलता है वो तो फैला। जिस यासिर साहब जिस माशरे में हम रह रहे हैं, ये हमारा कोई आइडियल माशरा नहीं है। हमारे पास सफाई के कोई इंतजाम नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, खाने पीने की अशिया जिस पानी से बन रही हैं वो भी कोई इतना बेहतर नहीं है। अब ज़िंदगी भी तो गुजारनी है, वो हम कैसे करें? देखिए जी, ये मैं इसको एक 1 स्टेप अहेड लेके चलता हूँ। इसको हम ह्यूमन नेचर के, हम इंसान की फितरत के तौर पर आगे लेके चलते हैं। देखिए, चेंज हमारा हिस्सा है। हम सारा वक्त घर का खाना नहीं खा सकते, हम सारा वक्त परहेज़ नहीं कर सकते। ऐसी ठीक है, मेरे पास मरीज़ आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब परहेज़ बता दें। मैंने कहा इस बीमारी के हिसाब से कोई परहेज़ नहीं है। पीला यरकान है कि जी हम वो फलानी चीज़ें छोड़ दें। तो मैंने कहा अगर आपकी तबीयत, मेरी तबीयत ख़राब हो और मेरे सामने कोई ला के उबले हुए कद्दू ला के रख दे, तो मैं ख़राब तबीयत के साथ उबले हुए कद्दू तो नहीं खा सकता। ऐसी तो इस बीमारी के हिसाब से हमें ये देखना है कि इंसान की फितरत को भी ज़हन में रखना है। चेंज हमारा है, हमने चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बहुत है। फ़ोन करते हैं, एक फ़ोन राइडर कंपनी आती है और वो आके आपका घर खाना दे के चली जाती है रात के 3 बजे भी। 3 जो है जिस वक्त मर्जी बुला लें आप। तो अब जो वो है कि इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, हमारा कल्चर बन गया अभी। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं? जो आपका सवाल था कि हम उस गन्ने के जूस वाले से हम नफरत नहीं कर सकते। हम उसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई मुझे जूस पीना है, ज़रा हाथ धो लेना या डिस्पोजेबल ग्लास में दे और हमारा जो जूस है वो मुझे डिस्पोजेबल में दे दो। अच्छा, एक तो ये हो गया। तो दही भल्ले भी डिस्पोजेबल मिले? अच्छा, वो भी नहीं अब गन्ने वाला, चूँकि गन्ने से एक बड़ी बीमारी फैल रही है, पीला यरकान गन्ने की वजह, वहाँ सबसे ज़्यादा है। अब होता ये है कि वो जिस बर्तन के अंदर वो गन्ने का जूस आ रहा है, अब उसकी भी तो गारंटी नहीं है ना कि वो सही उसने धोया है। अगर धोया तो उस पानी में धो दिया जिसमें मतलब उसने पहले वो गिलास धोया यरकान वाला। अब ऐसी सूरत में तो बड़ा कोई परेशानी है। मैं इस चीज़ को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। गन्ने के जूस से हेपेटाइटिस नहीं फैलता। अच्छा, रादर गन्ने का जूस उसका सॉर्ट ऑफ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट का हिस्सा है। ठीक है। पीले यरकान की एक ही ट्रीटमेंट है, वो ये है कि आदमी को ग्लूकोज दें। ठीक है, जब तक जिगर की सोजिश चल रही होती है, जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार गिर जाती है। गन्ने का जूस कतई तौर पे पीला यरकान नहीं फैलाता। वो ग्लास, क्योंकि जो उसके बर्तन जो वहाँ पर मौजूद था, और मतलब लेट्स फॉर एग्जांपल मेरे एक मरीज़ को यरकान था, उसने कहा जी डॉक्टर साहब मैं गन्ने का जूस पी सकता हूँ? मैंने कहा हाँ जी पी लो। उसने जाके मेरे हॉस्पिटल के सामने वाले गन्ने की रेडी से जूस पी लिया जाते जाते, और उसी ग्लास को वहीं रख कर चला गया। वो ग्लास जाएगा उस गन्ने के जूस वाले की साथ वाली बाल्टी में जिसमें उसने बाकी ग्लास धोने। वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इसका। तो अगर वही आदमी जो कि जिसने गन्ने का जूस पीना था, वो जाके जाता और जाके कहता मुझे एक डिस्पोजेबल ग्लास में ले दो, और वो डिस्पोजेबल ग्लास में, मेरा तो ख्याल है कि ये वाला कल्चर अब ख़त्म हो जाना चाहिए, डिस्पोजेबल ग्लास ही। डॉक्टर ताहिर साहब, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। 2 सवाल आपसे करें। एक तो इस सूरत हाल से हम कैसे महफूज रह सकते हैं, नंबर 1। दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी सुहेल नकीम साहब से हम बात कर रहे थे, हमारे कैमरामैन हैं, तो उनके यहाँ भी पेशेंट है हेपेटाइटिस सी का। हेपेटाइटिस सी जो है वो बड़ा तेज़ी से फैल रहा है और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है उनके मरीज़ों की तादाद सबसे ज़्यादा है। करने वाला, और इससे हम कैसे महफूज रह सकते हैं हेपेटाइटिस सी? सर एक तो वही सफाई वाली बात जो है ना, वो तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो सबसे बेसिक चीज़ है उसमें। और जो हेपेटाइटिस सी है वो यूजुअली ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें एहतियात करनी पड़ेगी, हमें ख़ुद सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसी जगह से, अब ये कहाँ से फैलते थे ज़्यादातर? यूजुअली हॉस्पिटल्स में जो जितने भी ब्लड वाले प्रोसीजर हैं उनको हम स्टैंडर्ड के मुताबिक वो परफॉर्म होते हैं, उनकी डीकंटेमिनेशन होती है, उन सारे स्टेरिलाइजेशन होती है, वो प्रॉपर है। बट एक वो बंदा जो कहीं दूर देहात में है, कहीं बस्ती में है, वो वहाँ पे उनको इंजेक्शंस लगा रहे हैं लोगों को, या जो मैंने बहुत जो डेंटिस्ट हैं हमारे, जो
جو ایسے لوگ جو جو پریکٹیشنر ہیں لیکن نان کوالیفائڈ ہیں وہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں سرجریز جو ہے نا. یا اسی طریقے سے ہمارے جو باربرز ہیں جو شیو وغیرہ کرتے ہیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی اس سے جو ہے نا بار بار یوز کر رہے ہیں, ایک ہی بلیڈ نہیں, ریزر پہ بھی لگ جاتا ہے. جب بلڈ لگے گا تو اس ریزر پہ بھی لگا ہوا ہوگا وہ, اور نیکسٹ ٹائم جب وہ نیکسٹ بلیڈ بھی چینج کر لے تو چونکہ وہ اسٹیرلائز نہیں ہوا, اس لیے اگر اس کو نیکسٹ کسٹمر کو اس کو کٹ لگ گیا تو اسپریڈ کا ایونلی چانس ہے اس کو. تو یہ ساری چیزیں ہمیں خود دیکھنی پڑیں گی, ہمیں خود سوچنا پڑے گا. ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر طاہر صاحب کہ یہ بڑا مہنگا طریقہ علاج ہے, کیا واقعی یہ درست ہے؟ نہیں, ایک تو گورنمنٹ کا جو ہے اس میں اب بہت اچھا ایک ٹریٹمنٹ وہ دے رہی ہے گورنمنٹ ہر کسی کو. گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اپنا وہ ہیپاٹائٹس کنٹرول کے تھرو وہ چلتے ہیں. کوئی بھی پیشنٹ جس کو ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو ہو اور اس کا پی سی آر ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کو ہاسپٹل سے فری بغیر کسی جو ہے نا. نشتر 2 میں آپ کام کرتے ہیں, وہاں یہ سہولت ہے؟ سر ہم نشتر 2 میں چونکہ ابھی نیولی اسٹیبلشڈ ہے اور یہ جو پروگرام ہے بیسیکلی پرائمری سیکنڈری کے انڈر آتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے مطلب ان پروسیس ہیں, لیکن مین وائل ہم اپنے پیشنٹ جو ہیں وہ نشتر ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں باقاعدگی سے جو ہے نا اس کو, یا ہم اپنا دوسری جگہ پہ ریفر کرتے ہیں. جی آپ کی طرف ہم آتے ہیں, آپ ظاہر اپنے وارڈ کے سربراہ بھی ہیں اور یقینی طور پر آپ کے پاس ہر قسم کا مریض آتا ہے. ہر قسم کے مریض سے مراد ایک تو شدید بیماری والا, اور دوسرا وہ شدید غریب بھی ہے بیچارہ نا, وہ مالی طور پر. ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے نشتر 1 میں آپ کے وارڈ میں کیا کیا سہولیات ہیں نمبر 1, اور وہ اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, یہ ہمارے آج کے پروگرام سے میں اپنے ناظرین کو یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آئی ایم آف دی اوپینین کہ جب بھی جہاں پر گورنمنٹ کا کریڈٹ بنتا ہے یہ دینا پڑے گا. ہیپاٹائٹس اور گیسٹرنٹرولوجی کے اوپر گورنمنٹ نے بہت انویسٹ کیا. اچھا. اور ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام ون آف دا موسٹ سکسیزفلی رن پروگرام ہے آف پنجاب گورنمنٹ. اور ہم اس وقت ہماری کرنٹ گورنمنٹ سیٹ اپ کو بھی اس پہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ اس کی فردر ایکسپینشن کو بھی اچھا ہماری سی ایم صاحبہ نے اس کو اپروو کیا ہے اس کمنگ ایئر کے اندر. تو اس پروگرام کے تحت اس وقت نشتر کے اندر فری آف کاسٹ ہیپاٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ ملتی ہے. اچھا, اس میں کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ؟ اس میں کوئی یہ تو نہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا نو, مطلب ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا؟ اینی ون جو کہ جس کے پاس شناختی کارڈ ہے اچھا, وہ آ کر اس کا 1 روپیہ بھی اس ٹریٹمنٹ کے اوپر نہیں لگے گا, اور اس کو مکمل ٹریٹمنٹ دی جائے گی, اور ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے, اور اس کو جب تک اس کا وائرس نیگیٹو نہیں ہو جاتا تب تک اس کو علاج مکمل طور پر اس کا. اچھا, ایک تو آپ علاج کی بات کر رہے ہیں, کیا تشخیصی ٹیسٹ بھی سارے کے سارے اس پیکج کے اندر اس پروگرام کا حصہ ہیں؟ اس کا جو میجر حصہ ہے وہ کاسٹ پرائس کے تھرو رن کیا جاتا ہے, کہ مطلب لیٹس فار سے ایگزامپل کہ اگر مارکیٹ کے اندر ایک ٹیسٹ کی قیمت 7 یا 8 ہزار روپے اور کسی جگہ اپ ٹل 15 ہزار روپے بھی ہے, تو وہ نشتر اسپتال کے اندر 1500 سے 2500 کے بیچ میں یہ ٹیسٹ کر دیا جاتا ہے, جو کہ صرف کاسٹ ہے. ہاں, اگر جو مریض وہ بھی نہیں دے سکتا اس کے لیے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کی پروویژن موجود ہے. اس میں تھوڑا ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے, 3-1 ہفتے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سینٹر میں بھیجنی پڑتی ہے ہماری بلڈ کا سیمپل, اور وہاں سے 3 ویکس کے بعد ہمارا. پرائیویٹ سطح پر وہ کتنے ہفتے بعد اس کا آ جاتا ہے؟ اگر لوکلی کروایا جیسے ہم نشتر سے کراتے ہیں تو آپ نیکسٹ ڈے اس کا وہ لے سکتے ہیں. اچھا, تو اگر جو 1500-2500 روپے اگر وہ دے سکتا ہے جو کاسٹ پرائس ہے, اچھا, تو وہ اگر وہ پے کر دے تو اگلے دن لے لے, اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں, اس کو صرف 2 سے 3 ہفتے کا ویٹ ہوتا ہے اور اس کو وہ بھی فری مل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ نشتر میں آپ کے وارڈ کا نمبر کیا ہے, تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو علم ہو سکے کہ کون سا وارڈ ہے جو نشتر میں وارڈ 10A 10A, جس کو میدا جگر وارڈ اور ہیپاٹائٹس کلینک. اچھا, یہ اس وقت ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا وارڈ, اور پنجاب کا شاید یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا سینٹر پبلک سینٹر یونٹ ہے, جو کہ ہیپاٹائٹس کے علاوہ ساتھ میں باقی تمام میدے جگر آنت کی بیماریوں کا علاج اور ساتھ میں اینڈوسکوپی اور ایڈوانسڈ پروسیجرز کی سہولت بھی فراہم. مطلب اس وقت آپ کا جو وارڈ ہے وہ جدید ترین سہولیات سے بالکل آراستہ ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت مطلب کتنے مریض آپ مطلب کر رہے ہیں, انٹرٹین کر رہے ہیں؟ میرے پاس جو اس وقت ڈیٹا ہے موجود, اس کے حساب سے ہمارا ڈیلی آؤٹ ڈور میں 230 سے لے کر 270 مریض
अच्छा, پر ڈے. ہمارا 20 وارڈ کا 20 بیڈس کا انڈور ہے جو کہ تقریباً 85% راؤنڈ دا ایئر فلڈ رہتا ہے, اور ہم اس وقت تقریباً 5000 اینڈوسکوپی پروسیجرز سالانہ کر رہے ہیں. ڈیلی آپ کا آؤٹ ڈور ہوتا ہے؟ ڈیلی آؤٹ ڈور. اچھا, یہ تو بڑی اچھی صبح بات 8 بجے سے لے کر دوپہر 2. ڈاکٹر طاہر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بڑی امید ہے, مطلب آج سے مطلب چند سال پہلے جب ہیپاٹائٹس کسی کو ہوتا تھا تو ان کے ہاتھوں صفِ ماتم بچ جاتی تھی. کیا کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کہ وہ جو مایوسی تھی کہ اس کا علاج بڑا مہنگا ہے ہی نہیں, اس میں اب آپ کتنی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, چینجز تو خیر آئی ہیں پرٹیکولرلی یہ پچھلے کچھ سال کے اندر. اچھا, اس کی 2-3 ریزنز جو میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انجیکشن سے جو ہے جان چھٹ گئی ہے اور اب ٹیبلٹ فارم میں جو ہے نا علاج آ گیا ہے. تو وہ جو ایک فیئر تھا, خوف تھا کہ ہم نے علاج نہیں کرانا, یہ انجیکشن بہت سخت ہیں, تو وہ برداشت نہیں ہوتے تھے یا اس کے سائیڈ افیکٹ آتے تھے. ایک تو یہ ایک بہت بڑی ریزن بنی ہے ہیپاٹائٹس سی کے علاج میں پرٹیکولرلی. دوسرا, سوشل میڈیا نے, آپ لوگوں نے اور ڈاکٹرز نے, پیرامیڈکس نے, ہم نے بھی اویئرنیس کریٹ کی ہے لوگوں کے اندر. تو اویئرنیس سے لوگوں کو فائدہ ہونے لگا ہے, اور ان کا جو بیہیویئر ہے, ایٹیچیوڈ ہے, ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ بیہیویئر ایٹیچیوڈ کو چینج کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگوں میں ہے, اب لوگوں کا اویئرنیس ہے کہ یار ہم نے جو ہے نا کہاں سے علاج کرانا ہے, کس سے علاج کرانا ہے. ایک وقت تھا کہ جو فزیشین جو ہے نا وہ بیسیکلی یرکان اور ہیپاٹائٹس کو دیکھا کرتا تھا. اچھا, یہ اگر ہم اپنے بہت آج سے 10-15 سال پہلے چل جائیں, اور اب مریض کو پتہ ہے کہ نہیں یار میں نے فزیشین کے پاس نہیں جانا, میں نے گیسٹرونٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے, جو اس کا اسپیشل جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہے جو اس کو علاج کرنے کے لیے مطلب فکس ہے جو ہے نا. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چینج ہے, لوگوں میں اویئرنیس ہے, انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ کون سے جو ہے نا وہ ڈاکٹرز پہ جانا ہے, کس جگہ سے ٹریٹمنٹ کرانی ہے, اور کہاں پہ جو ہے وہ صفائی ستھرائی بہتر ہے, اور کہاں پہ جو ہے نا وہ حالات جو ہیں وہ برے ہیں. تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے کہ ایک چیز بیماری پھیلا رہی ہے, اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, مثلاً جس طرح بے شمار چیزیں ہیں جس طرح یاسر صاحب نے آپ نے بتایا, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ لوگ کم سے کم اس میں ان کا نقصان ہو عوام کا؟ سر اس میں جو ہے نا آپ کے جو کوشچن ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس میں آل اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا شوڈ بی انوالوڈ. اس میں پیشنٹ کو بھی دیکھنا ہے, ڈاکٹر کو بھی دیکھنا ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ ہے اس نے تو دیکھنا ہے, اس نے گورن کرنا ہے چیزوں کو. اب فوڈ اتھارٹی ہے یا اس طریقے سے جو دوسرے ادارے ہیں جو کہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں, آپ لوگ جو لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں, تو ان سب ہمیں سب کو نہ مل کے اس کا ایریڈیکیشن کرنی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا علاج جو ہے وہ پرہیز زیادہ بہتر ہے علاج کرنے سے. تو اگر ہم پرہیز پہ چلے جائیں, اپنے آپ کو پریونشن پہ لے جائیں, کیونکہ پوری دنیا میں پریونشن پہ کام ہو رہا ہے کہ ٹریٹمنٹ زیادہ مہنگی ہے, پریونشن جو ہے وہ زیادہ سستی بھی ہے اور وہ اچھی بھی ہے کہ آپ کو بیماری لگے گی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا اس طرف جانا چاہیے. ڈاکٹر یاسر صاحب یہ فرمائیے کہ ہیپاٹائٹس سی ہمارے ہاں موسٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ ہو رہا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی ہیپاٹائٹس ہیں؟ دیکھیں جی, ہیپاٹائٹس سی انفارچونیٹلی ہم اس وقت دنیا میں کچھ ڈیٹا کے حساب سے نمبر 2 پر ہیں اور کچھ ڈیٹا کے حساب سے نمبر 3 پر ہیں, اور ہم سے اوپر صرف ایجپٹ میں ہیپاٹائٹس سی کی پرسنٹیج جو ہے ہم سے زیادہ ہے. اور جس طرح ڈاکٹر طاہر نے بتایا, اب ہمارا فوکس جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سے ہٹ جانا چاہیے. ٹریٹمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ پریونشن ہے. یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے, دس از ناٹ کمیونیکیبل ڈیزیز, اٹ از اے انفیکشس ڈیزیز. مطلب یہ ایک انفیکشن ہے, انفیکشن جو کہ بلڈ سے پھیلتی ہے. ایک آدمی جا رہا ہے اپنے بال کٹوانے کے لیے, کیا وہ نائی سے خود سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ آپ میرے سامنے, وہ پیسے دے رہا ہے, اب میرے سامنے ریزر کھولیں اور اس کو نئے ریزر کے ساتھ میرا آپ شیو بنائیں. اور اگر جو ہمارے صاحب حیثیت حضرات ہیں وہ اگر جاتے ہوئے 1000-1500 روپے کی ایک اپنی کٹ اگر ساتھ کینچی کنگھی کے ساتھ لے جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک 1000-1500 روپے کی کٹ پہ ہم خرچ کر کے ایک پورے کا پورا ویکٹر ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. جہاں سے ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھیں نا بڑی اسپیشل صورتحال ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 1000-1500 لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو وہ خاندانی نائی ہے, دیہات میں بیٹھا ہے, اس نے شیشہ رکھا ہوا ہے اور چوکڑی مار کے وہ صبح سے لے کر شام تک وہ اس طریقے سے کرے, اور وہ صبح سے لے کر شام تک بیماری پھیلا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب عوام کو خود سوچنا چاہیے, ہر چیز حکومت پر نہیں ڈالنی چاہیے
کیا خیال ہے آپ کا؟ یہی تو بیہیویئر چینج کا تعلق ہے, یہی اویئرنیس کا, یہی آپ لوگوں کا رول ہے. اور اسی لیے میں آپ لوگوں کا شکریہ پہلے سے ادا کر رہا تھا کہ ہماری آواز کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایز این عوام ہمیں کچھ چیزوں کو ایک اپنے پلے باندھ لینا چاہیے. خون جو ہے یہ ایک میجر ویکٹر ہے. ویکٹر مطلب جس سے ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. یہ نائی کے تھرو پھیل سکتا ہے, یہ بیوٹی پارلر کے تھرو پھیل سکتا ہے, اور کسی کو خون لینے دینے سے بھی پھیل سکتا ہے. اگر آپ کسی کو خون کا عطیہ کرتے ہیں تو اس کے لیے میک شیور کریں کہ آپ کو وہ جو بیگ لگ رہا ہے وہ چینج ہو. سیکنڈلی, جو ہمارے مختلف جن کو جس طرح نان پریکٹیشنر حضرات کا ذکر آ رہا تھا, اس میں صرف نان کوالیفائڈ ڈینٹسٹ نہیں ہے, ہمارے پاس نان کوالیفائڈ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں نہیں. وہ سرنج کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جو کہ چینج نہیں کرتے. چند روپوں کے پیچھے وہ ایک پوری بیماری منتقل کرنے کا, اور حکومت کا اس کے اوپر بڑا سخت سٹانس ہے, اور اینٹی کویکری بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور آفٹر اے ویری لانگ ٹائم اس نے کافی حد تک اس کے اوپر قابو بھی پا لیا ہے. تو کویک کے پاس نہ جائیں, جو روڈ سائڈ ڈینٹسٹ جس کو آپ دندان ساز کہتے ہیں اس کے پاس نہ جائیں. اور جہاں پر بھی آپ جا رہے ہیں اور کوئی بھی انٹرونشن مطلب علاج لے رہے ہیں, تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جی کیا میرے اوپر ڈسپوزیبل چیز استعمال ہوئی ہے, کیا میرے اوپر جو ٹیکا لگ رہا ہے وہ نیو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطوں سے ہم اپنا آپ کو ایک لائف لانگ بیماری سے بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر طاہر صاحب, یاسر صاحب ماشاءاللہ کوائٹ ینگ ہیں, ان کی گفتگو میں ماضی میں چلا گیا. مثال کے طور پر ہم دیکھا کرتے تھے کہ محلے میں جو میڈیکل ہال والا ہے اس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر صاحب یا دوائی دے دو, مطلب وہ جاتا ہے اور اسی بیماری کی ساری دوائیاں اٹھا کر آپ کے حوالے کر دیتا ہے. پتہ لگتا ہے آہستہ آہستہ کہ اس کے برابر جو MBBS کر کے بیچارہ محنت کر کے وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے, اور جو میڈیکل ہال والا ڈاکٹر ہے وہ بڑا اس کا کام بڑا چل رہا ہے. ایک تو یہ تصویر. دوسری انہوں نے کہا دندان ساز. سر وہ اتنی خوبصورت دانتوں کی تصویر لگا کر اور جو اس نے بنایا تھا, اور ایک کرسی بھی رکھی ہوئی ہے, ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ جس نے BDS کیا ہے وہ بیچارہ فارغ بیٹھا ہو, یہ دندان ساز جناب اپنا کام کیے جا رہا ہے. تیسرا یہ جو مطلب میں نے جو یاسر صاحب نے بہت ساری چیزیں یاد کروا دی کہ ماضی میں بچپن میں ہم جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو اس کے ساتھ ایک چولہا پڑا ہوتا تھا, اس کے اوپر پانی ہوتا تھا, اور وہ سارا دن سرنجیں اس میں بوائل کرتا رہتا تھا. وہ سرنج اس کا ڈسپینسر نکالتا تھا, وہ ہمیں لگا دیتا تھا. اچھا, یہ سارا کا سارا تو ظاہر چیزیں تبدیل ہو گئی, لیکن لوگوں کو کیسے ہم تبدیل کریں گے؟ لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں میڈیکل ہال والے کے پاس, دندان ساز کے پاس, انجیکشنز لگوانے کے لیے سرنج اپنے ساتھ لے جائیں نا, تو بہت سستی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ ایجوکیٹ کون کرے گا؟ ہم تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. سر یہ جو پروگرام ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ آپ نے بتانا ہے, میں نے بتانا ہے, سر نے بتانا ہے, میڈیا نے بتانا ہے, اور اسٹیک ہولڈرز نے بتانا ہے. قانونی کچھ اس طریقے سے وہ قانون میں کرنی پڑے گی. تمام جو ہے نا اداروں کو, تمام جو ہے نا میڈیا کو اور ڈاکٹرز کو اور ہم سب لوگوں کو مل کے وہ کرنی پڑے گی. تو یہاں پہ جو آج ہم آئے بیٹھے ہیں اس کا مقصد بھی صرف اویئرنیس دینا ہی ہے. خام خواہ میں ہم جا کے لوگوں جو ہے ڈاکٹر نہ کہیں کسی کو بھی مجھے انجیکشن لگا دیں, مجھے ڈرپ لگا دیں, گرمی آ گئی ہے ڈرپ لگا دیں. اس طرح نہیں ہوتا, ایسے نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, یہی چیز ہم نے پریونٹ کرنی ہے, یہی بتانا ہے لوگوں کو کہ ایسے آپ نے نہیں کرنا. انجیکشن وہاں لگے گا جہاں ضرورت ہوگی, جہاں ضرورت نہیں ہے بالکل بھی انجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خاص طور پہ اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے, تاکہ کیونکہ انفیکشن بچوں کو لگے گا وہ الٹیمیٹلی پوری نسل میں تقسیم ہوگا. کیونکہ یہ وائرسز جو کرونک انفیکشنز ہیں, خاص طور پہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ تو نسل در نسل چلتا ہے, تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا. ہیپاٹائٹس بی کے بارے میں یہ کیا ہے ہیپاٹائٹس بی؟ تو یہ بھی ہیپاٹائٹس سی کی طرح یرکان ہی ہے. اچھا. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یہ 6 مہینے سے زیادہ باڈی میں رہ جائے تو یہ اپنی جو ہے وہ جگہ بنا لیتے ہیں, یہ کرونک اس میں فیز میں چلا جاتا ہے, اور یہ وہاں جا کے یہ وائرس بیٹھا رہتا ہے جگر کے اندر. اور اس میں 2 پاسبلٹیز ہوتی ہیں, یا تو یہ ایکٹیو ہو جائے یا یہ سو جائے, یہ ڈورمنٹ ہو جائے. تو اگر یہ ایکٹیو ہو جائے تو یہ سیروسس کر دے گا, جگر کو نقصان پہنچائے gا. اور اگر ڈورمنٹ بیٹھے رہے گا تو اس کا یہ ہے کہ یہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. مثلا شوہر سے بیوی کو, یا بیوی سے شوہر کو, ماں سے بچے کو, اس طریقے سے یہ ٹرانسفر. علاج ہے اس کا علاج ہے, بالکل ہے, علاج ہے. اور اورل جو ٹیبلٹ ہیں اس کی شکل میں بھی ہے, اور ڈپینڈ آن دا اسٹیج آف دا وائرس بھی ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. وہ وائرس جو یہ بڑی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا
کہ جو डोरमेंट जो कंडीशन है हेपेटाइटिस बी की, जिसे हम कैरियर कहते हैं, उसमें बिल्कुल भी इलाज की ज़रूरत नहीं होती. लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे हेपेटाइटिस बी है, मेरा इलाज करें. जब हम उसको देखते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता. जब तक वो एक्टिव फॉर्म में एक्टिव नहीं है तो उसका इलाज की ज़रूरत नहीं है. हमें कैसे पता चलेगा वो एक्टिव हो गया? सर वो उसका पता लगेगा, एक तो हमें 6 महीने के बाद हम कुछ टेस्ट पेशेंट को एडवाइस करते रहते हैं रेगुलर 6 महीने जी, कि हर 6 महीने बाद आपने ये टेस्ट करा के हमें दिखाना है. अगर वो बढ़ते हैं, टेस्टों में गड़बड़ आना शुरू हो जाती है, LFTs उसके डीरेंज होने लग जाते हैं, या अल्ट्रासाउंड पे कोई ऐसी चेंज आ जाती है, तो उसके बाद हम उसके मज़ीद टेस्ट कराते हैं. बाद कौन कौन से टेस्ट होना ज़रूरी है? उसमें सर सिंपल है बड़ा. अगर मैं SGPT आप हर 6 महीने बाद करा लें, और अगर वो 3 टाइम से ज़्यादा हो, मसलन नॉर्मल 40 है वो, तो 2 टाइम से ज़्यादा होगा. अगर वो 80 या 80 से ज़्यादा है तो फिर हम उसके बाद हम PCR या वायरल का लोड देखते हैं कि कितना वायरस बढ़ रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है. और अगर वो SGPT नॉर्मल है उसका, तो फिर हम यूजुअली आगे नहीं जाते, उसमें फिर पेशेंट को जस्ट ऑब्जर्व ही करते रहते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आ गया ज़हन में. आप कह रहे हैं कि वो उसका इलाज की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो ट्रैवल भी करता है बीवी में, बच्चों में, तो वो कैसे हम रोकें, कैसे पता चलेगा? हाँ, उसके लिए सर ये है कि उसको हमें उसकी प्रिवेंशन करनी है, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस बी है ये जिनसे ताल्लुकात से फैलता है, तो हमें उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि 90% चांस है कि वो जो है ना वो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है, और इसी तरीके से बीवी से शौहर में या शौहर से बीवी में ट्रांसफ़र हो सकता है. तो इसके लिए आपको जो है ना, फिर हम अगर फैमिली मुकम्मल है तो उसके बाद फिर हम जो है ना उसको जस्ट जो है ना वो मॉनिटर करते रहते हैं. एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स के बाद SGPT करा के उसका अल्ट्रासाउंड करा के मॉनिटर करते रहते हैं. डॉक्टर साहब एक बात अभी आपने कही कि जी गिलास साफ़ होना चाहिए, उस तरह बेहतर होना चाहिए, सिरिंज अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए. एक तो ये हो गया, ठीक है, इससे तो हम हेपेटाइटिस की बीमारियों से महफूज हो जाते हैं. इससे हमें और किस किस बीमारी से जान छूट जाती है ये तमाम एहतियातें करने से? हाँ, ये जो जनरल देखें जी, ये तो इसमें हमारा दीन भी बहुत क्लियर है, सफाई नस्वान है. और सफाई का मतलब ये है कि कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए. मैं आपसे बात जिस तरह कर रहा था कि सिर्फ ये वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि इस तरह से फैल जाते हैं. तो अगर हम छोटी सी एक कोशिश कर लें कि एक ग्लास अगर कहीं से आया है, हमने सिर्फ अगर ख़ुद धो सकते हैं तो उसको ख़ुद धो लें अपने सामने. अगर उसको कह सकते हैं कि भाई मुझे धोकर दे दीजिएगा तो कर लें. छोटी सी एक बिहेवियर चेंज करके आप इस तरह से. अच्छा, आजकल वैसे हम रेकमेंड ज़रूर करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट नहीं करना चाहिए और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह की पोजीशन आती है कि आपको कोई चीज़ बाहर से लेनी ही लेनी है, कोशिश करें कि डिस्पोजेबल. आप बड़ी एहतियात करते हैं डॉक्टर यासिर साहब. हम इस स्टूडियो में 3 लोग बैठे हैं, मेरा पानी भी जो है वो कम हुआ है, ताहिर साहब का भी, लेकिन आपका पानी वैसे का वैसे रखा. यानी कि जो बात आप कह रहे हैं उसको पूरा भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि इसमें वो मैंने अपने उस्ताद को कोट किया था कि अगर आपने खुद होते नहीं देखा तो वो नहीं हुआ. अच्छा. अच्छा, मतलब ज़ाहिर है मैंने तो कहा था कि इस पर पूरी हम सीरीज़ कर सकते हैं. ज़ाहिर एक प्रोग्राम ऐसा है कि जो हर देखने वाले के लिए फ़ायदेमंद है. तो मुझे ये बताइए कि एक बंदा या आप मरीज़ की बात करते हैं, वो हेपेटाइटिस की आखिरी स्टेज पर आया है, उसके लिए क्या होप है ज़िंदगी की? अच्छा जी, मैं भी अब अरसा दराज हो गया प्रैक्टिस करते हुए. हमारे पास लोग आते हैं और आके कहते हैं डॉक्टर साहब कितना टाइम रह गया. इस चीज़ का फ़ैसला अल्लाह ने करना है. इस बात को हमें हमारा यकीन कामिल होना चाहिए कि बीमारी जब अल्लाह की तरफ से आई है उसने अपना वक्त पूरा करा के ही जाएगी. तो हेपेटाइटिस की स्टेजेस होती हैं डॉक्टर्स के लिए ट्रीटमेंट को डिसाइड करने के लिए. ठीक है. अगर इसका सिंपल रूल ये होना चाहिए कि सबसे पहले अपने घर वालों को चेक करें. मेरा आज का जो मेन मैसेज होगा सबको वो यही होगा, एहतियातें हमने बता ली. जिस घर पर जितने लोग हैं 200 से 300 रुपये पर हेड का स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है, बस, जिसको हम छोटा टेस्ट कहते हैं. तो स्क्रीनिंग का टेस्ट अपने घर वालों का एक दफ़ा ज़रूर करा लें. कितने अरसे बाद होना चाहिए ये टेस्ट? अगर किसी के घर में कोई इन्फेक्टेड पर्सन मौजूद है तो 2 से 3 साल में हर चीज़ को रिपीट होना चाहिए. अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो आपको हर साल कराना चाहिए, और अदरवाइज़ 5 से 10 साल में एक दफ़ा आप स्क्रीनिंग का टेस्ट ज़रूर करा लिया करें जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं. तो इसको अपनी स्टेज वाली बात को मुकम्मल करूँगा कि हेपेटाइटिस का इलाज मुमकिन है. नंबर 1, इस बात को जहन में डाल लें. उसके बाद हेपेटाइटिस जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो फिर जिगर का सिकुड़ना और जिगर का सरतान, कैंसर,
یہ چیزیں آتی ہیں اور ان کا بھی علاج موجود ہے. اور ایونچولی جو سیروسس جگر کے سکڑنے کا آخری سٹیج آ جاتا ہے اس کا بھی علاج موجود ہے. اور ایون پاکستان میں بہت اچھی پرسنٹیج کے ساتھ جگر کی پیوند کاری کی جا رہی ہے جس کا رزلٹ کسی بھی انٹرنیشنل سینٹر سے بہتر ہے. ملتان میں ہو رہی ہے؟ ملتان میں ہم اس کا ایک میجر ریفرل سینٹر ہے جس کے اندر تمام ورک اب ملتان میں کیا جاتا ہے اور اس کو پرائیورٹی لسٹ پر ہم PKLI لاہور ریفر کرتے ہیں جہاں پر اس کا ایک کوٹے کے تحت. یہ جو بنیادی ٹیسٹ ہیں وہ نشتر میں ہو رہے ہیں؟ جی بنیادی ٹیسٹ بنیادی ورک اپس اچھا یہ ہمارے نشتر کے ہی ہیپاٹائٹس کلینک کے اندر تمام مکمل کیے جاتے ہیں. اور وہاں سے جب آپ ریفر ہو کر جاتے ہیں کیونکہ ہم سارٹ آف PKLI کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ڈاکٹرز بھی حکومت کا پروگرام بھی یہ PKLI کا پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ کا ہم حصہ ہیں اور ہمارا ریفرل جو ہے وہ وہاں پر پراپرلی انٹرٹین کیا. کتنے عرصے بعد ہو جاتا ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو آبادی بہت زیادہ ہے, بیماری کا لوڈ بہت زیادہ ہے اور جو ایوریج ویٹنگ ٹائم ہے وہ ویری کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ الیکٹیو مطلب یعنی کہ خود سے پراپر وقت پر ریفر ہو کر چلا جائے تو منیمم 3 سے 6 مہینے میں, جو کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن مطلب جو ایک پی ہوٹا کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ریفرل آنے کے اندر 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر اس کا پروگرام کیا جا سکتا ہے. بٹ کیونکہ ڈیزیز برڈن بہت ہے اور اس کے اندر پرائیورٹی دی جاتی ہے سیریس مریض, درمیانے مریض اور الیکٹیو مریضوں کو, تو اس کے حساب سے بہت ہی مناسب ویٹنگ ٹائم کے اندر بلڈ سے میں کوئی فگر اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ ہوپ بن جاتی ہے, لیکن جو ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے مریض کی حساب سے وہ اس کو ود ان دیٹ ٹائم مل جاتا ہے. یہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر بالفرض وہ اس پروگرام میں نہیں جانا چاہتا اور وہ پرائیویٹ کروانا چاہتا ہے تو پرائیویٹ کتنی کاسٹ آ رہی ہے؟ پرائیویٹ بھی پاکستان کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ کے اندر اس وقت سب سے اچھا ہو رہا ہے. اچھا. اور ان کا رزلٹ بھی سب سے اچھا ہے اور ان کا جو ریٹ ہے اگر میں مغالطہ نہیں آ رہا تو 4.5 ملین 45 لاکھ سے لے کر 55 لاکھ کے درمیان میں. سندھ کے اندر بھی ہو رہا ہے گمبٹ میں؟ سندھ والے اب کیونکہ وہ ڈیزیز زیادہ ہے تو وہ زیادہ سندھ کو پریفر کرتے ہیں. تو پنجاب کو تو کے لیے جب سینٹر مل گیا ہے اپنا تو اس کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو اس کا ڈونر ہے وہ فیملی ڈونر ہونا چاہیے. اچھا, باہر سے کوئی پیسے ویسے والا نہ؟ نہیں, وہ تو نمبر ایک تو وہ کام نہیں کرتا, اس کی کمپلیکیشنز بہت آتی ہیں بعد میں, اور نمبر 2 اٹ از اللیگل, یہ غیر قانونی ہے اگر ہم باہر سے. طاہر صاحب یہ جو بات کہی ہے یاسر صاحب نے کہ فیملی میں, اب فیملی میں تو بڑے اختلافات ہوتے ہیں, یہاں تو مائٹ بھی جو حالات چل رہے ہیں, بڑی اچھی مثالیں بھی ہیں. ہم نے ملتان میں دیکھا, ملک صلاح الدین ڈوگر کو ان کے بیٹے نے دے دیا تھا جب ان کا چائنا میں ٹرانسپلانٹ ہوا, لیکن عام طور پر تو لوگ گھبراتے ہیں. ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے جب ڈونر ہی نہیں ہے؟ تو دیکھیں نا اس سلسلے میں چونکہ ہم بائی لاز جو ہیں فالو کرنے کے پابند ہیں, وی کانٹ ڈو اینی تھنگ, جب تک اس کا ڈونر نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ایک بات یاسر صاحب نے کہی. جی پلیز. انڈر ویری اسپیشل سرکمسٹانسز, ویری اسپیشل مطلب اس کی کچھ کرائٹیریاز ہیں جو میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, وہ جن کو ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس میں جو ایک لا ہمیں الاؤ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ 2 فیملیز ہیں, 1 اور 2, ایک کا کے پاس میچنگ ڈونر نہیں ہے, ڈونر ہوگا, اگر وہ فیملی بی سے میچ کرتا ہے اور بی کا اے کا ڈونر اے سے میچ کرتا ہے تو اس کو سواپ ٹرانسپلانٹ دیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے, دس از اے پاسبل, یہ بڑا اچھا ہے. تو دس از سواپ ٹرانسپلانٹ, اس کی بھی لسٹ موجود ہوتی ہے. اور جو سادے لفظوں میں جگر دینا ہے لیکن وہ پیشنٹس کو جو دینے والا جگر دینے والا اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ نہیں, یہ میں سے بہت اچھا سوال کیا. یہ بڑا میں اس کو اس آپریشن کی جو ڈونر کے اوپر جو رسک ہے وہ کسی بھی ایک نارمل سرجری کے برابر کا ہے. اچھا, اینی نارمل سرجری جو آپ اس کے اندر جتنا ڈونر کو کسی بھی سرجری میں ہو سکتا ہے اتنا ہی رسک ہے. اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے جگر میں ایک خاص کیپیبلٹی رکھی ہے کہ جتنا اس کا حصہ ہم نکالتے ہیں وہ 3 سے 6 ہفتے کے اندر وہ واپس بن جاتا ہے. اچھا, یہ اس میں بھی کوئی عمر کی ہے لمٹ کی, اس عمر تک ہم آئیڈیل سچویشن میں 18 سے 35 سال اچھا کا ڈونر ہونا چاہیے, فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہونا چاہیے جس کا خونی رشتہ ہو, اور بہت موٹا یا بہت پتلا نہیں ہو سکتا. اچھا. اچھا طاہر صاحب, ایک بات ابھی ڈاکٹر یاسر صاحب نے کہی, وہ سوال پیچھے سے آ رہا تھا, میرے ذہن میں چل رہا تھا. انہوں نے کہا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, صفائی ہونی چاہیے, مطلب آپ کے پاس ڈاکٹر سرنج
سیفٹی کٹ، ساری چیزیں. یہ تو ہو گیا نا مطلب ہماری آپس کی. کیا اچھا ماحول بھی بیماری سے دور رکھتا ہے؟ جیسے ستھرا پنجاب مہم ہے، گند نہ ہو، گرد نہ ہو، کوڑا کرکٹ سے ہم دور رہیں، ماحول اچھا ہو، گھر میں صفائی ہو، وہ بھی ہمارے مطلب ہمیں محفوظ رکھتا ہے ایسی بیماریوں سے. بالکل جی، یہ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو صفائی اگر ہوگی تو ظاہر ہے جو ویکٹرز ہیں یہ مکھی کے ذریعے بھی یہ پھیل جاتا ہے ہیپاٹائٹس. تو جتنی صفائی ہوگی، جتنے یہ مکھی مچھر نہیں ہوں گے، اتنا جو ہے ہمارا یہ چانس ہے کہ وہ ہم یرکان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اچھا. اور صفائی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں تو. جیسے سر نے بھی بتا دیا پہلے کہ نصف ایمان ہے. اور جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے وہاں کلاس روم میں ہمارے اساتذہ کرام چارٹ بنواتے تھے، لکھتے تھے صفائی نصف ایمان ہے. تب صفائی بڑی اچھی ہوتی تھی، گھر بڑے اچھے بن گئے، بیماریاں اس زمانے میں بہت کم تھیں. اب صفائی بھی اچھی ہے، اسکول بھی اچھے ہیں، گھر بھی اچھے ہیں، بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک تو پاپولیشن ہماری ظاہر اس حساب سے بڑھ رہی ہے، جس حساب سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس حساب سے جو ہے نا ہمارے وسائل جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں اور جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ ہمیں ذرا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا چیزوں کو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میرے حساب سے تو یہی ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ بگ ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اسپریڈ ہو رہا ہے. میں تو یہی کہوں گا. ڈاکٹر یاسر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے دن کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دیجیے. آج کی اگر ہم اس پوری گفتگو کو اگر میں سمرائز کروں تو میرا ایک ہی پیغام ہوگا، بلکہ ایک ریکویسٹ ہوگی ہماری پاپولیشن سے، ہماری پوری عوام سے، کہ نمبر 1 اپنے آپ کو چیک کرائیں. اسکریننگ اسکریننگ اسکریننگ، جتنی اسکریننگ کریں گے ہم اتنا ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ گھر میں موجود ہے. جتنی جلدی پتہ لگ جائے گا اتنا اچھا علاج ہو جائے گا، اور جتنا اچھا علاج ہوگا تو یہ آگے پھیلنے سے رک جائے گا. صحیح. تو میرا آج کا جو ایک ہی اگر میں پیغام لوں تو احتیاط اور اسکریننگ، بس یہ 2 باتیں اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں تو اس موذی مرض سے ہم بچ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر طاہر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ میں سر یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور غیر ضروری دوائیوں سے، انجیکشن سے، ڈرپ سے ایوائڈ کرنا چاہیے. یہ میرے لازمی آج یہ میسیج میں. اچھا، غیر ضروری دوائیاں، آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم سیلف میڈیکیشن بھی تو کر لیتے ہیں. سر میں درد ہے تو فلانی درد یہ دے لیں، پیٹ میں درد ہو یہ لے لیں، بخار ہے تو یہ لے لیں، کھانسی ہے تو یہ لے لیں. یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ دوائیاں بھی تو پھر ہیپاٹائٹس کی ریزن ہے نا. جو ہیپاٹائٹس کی ایک ریزن جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان نیسیسری میڈیکیشنز ہیں، وہ بہت بڑا ایک ریزن ہے. ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے. مطلب ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ بھی جو مریض ہیں، جی جاسر صاحب آپ مطلب ایسے مریضوں کے لیے کون سا سب سے زیادہ احتیاط، جو میں نے بتایا ہے کہ سر درد کی ہے، بخار کی ہے، نزلے کا، ہم خود ہی لے لیتے ہیں. جی دیکھیں جی، ہمارا جو ہیپاٹائٹس اپارٹ، 1 منٹ کے لیے ہم ہیپاٹائٹس کو سائڈ میں رکھ دیں. ہم اینٹی بائیوٹک کے غلط استعمال سے اپنے اندر ایک ایسی بھیانک بیماری کو پال رہے ہیں جس کو ایم ڈی آر اور ایکس ڈی آر ڈیزیز کا نام دیا جا رہا ہے، جو کہ ٹائیفائڈ کی ایسی فارمز ہیں جو کسی دوائی کو رسپونڈ نہیں کرتی. ان کی پاکستان میں ایک شرح حیران کن حد تک بڑھ چکی ہے. تو ہم ایک نقصان تو وہاں سے لیتے ہیں. نمبر 2، ہم بہت سارے ہمارا ایک لوکل ایک کلچر ہے کہ اچھا یرکان ہوا ہے، حکیم صاحب کے پاس چلے. اچھا، جو حکمت کی دوائی ہے، تویز گنڈے بھی مل جاتے ہیں. تعویذ گنڈے تو میں نے پہلے آپ سے وہ اگری کیا تھا کہ ایز لانگ ہم اس کو کھا نہیں رہے تو وہ ہمیں ڈیمیج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایسی دوائی جس کو ہم نے کھا لیا، کیونکہ لیور ہی وہ جگہ ہے جہاں سے اس نے ڈی ٹاکسیفائی ہونا ہے، جسم سے باہر نکلنا ہے. اور وہ کیونکہ عام جو ہماری ادویات ہیں جو کہ ٹھیک طریقے سے بنی نہ ہو، جس کے اوپر علم نہ ہو، تو وہ ہیوی میٹلز ہوتے ہیں، اور وہ ہیوی میٹلز ڈائریکٹ ٹاکسن انجری کرتے ہیں جگر کے اندر. صحیح. اور آدھے لوگ جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جن کا جگر واپس نہیں آتا، ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سے واپس نہیں آتا، لیور فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے اندر حکیمی دوائی یا خود سے بنائے ہوئے اپنے ٹونے ٹوٹکے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، جو کہ پینے والے چیزوں میں آتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو سمپل پیلا یرکان جو ہے لیور فیلئر کا باعث بنتا ہے. جی ناظرین، آج عالمی یوم ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر یاسر عباس زیدی صاحب. آپ تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جناب ڈاکٹر طاہر چودھری صاحب، آپ کی مہربانی، آپ پہلے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے بظاہر خطرناک ہے، لیکن اب حکومتی توجہ اور ڈاکٹرز کی محنت کے بعد، جدید تحقیق کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ نہ صرف اس کا علاج موجود ہے بلکہ صحت مند زندگی آپ گزار سکتے ہیں۔ احتیاط کریں، پراپر ڈاکٹر کے علاج سے آپ تشخیص کریں، لیب کروائیں، اور پھر دیکھیے کہ آپ اس بیماری سے دور ہو سکتے ہیں، دور ہو بھی رہے ہیں۔ اگلے پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ کے حوالے۔